विक्टिम हम सब किसी ना किसी वक्त पे अपनी ज़िंदगी में विक्टिम रह चुके हुए हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का विक्टिम, बीमारी का विक्टिम, ग्रीफ का विक्टिम, खौफ का विक्टिम, सेक्सुअल अब्यूज़ का विक्टिम, इमोशनल अब्यूज़ का विक्टिम, वायलेंस का विक्टिम. मेरा जो रिश्ता है ना इस लफ्ज़ के साथ वो बहुत छोटी उम्र में बन चुका था. मैं 4 साल की थी जब मैं सेक्सुअल अब्यूज़ की विक्टिम बनी. 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल तक. एंड यू कैन द क्लिप्स कैन स्टॉप हेयर. सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों में हमारे यहाँ एटलीस्ट 97% ऑफ द चिल्ड्रन आई वर्क विद हैव बीन प्रे टू सेक्सुअल अब्यूज़. अब सेक्सुअल अब्यूज़ जब आपको हो जाता है ना, आप मेंटली एक ट्रॉमा में लॉक हो जाते हैं. तो बहुत सारे ख़वातीन और मर्द जो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं वो अपने एडल्ट लाइफ में भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. मैं भी उनमें से एक थी. सबसे पहले एपिलेप्सी. आई वॉज एपिलेप्टिक. आई वुड गो रेगुलरली टू डॉक्टर मासूमा हेयर, जो कि एक मेरी शी इज़ माई डॉक्टर, शी इज़ माई हीलर एंड इन मैनी वेज शी हैज़ बिन माई सेवियर. सो मुझे बार बार दौरे पड़ते थे. ऑब्वियसली आई मीन द बॉडी नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू ट्रॉमा इन सम वे. फिर एक पिनिकल पे मेरा जो है ना विक्टिम होना एक पिनिकल पे पहुंच गया 2020 में, जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ. अब ज़ाहिर तौर पे तो मैं एक बहुत सक्सेसफुल खातून थी, मेरा करियर भी सक्सेसफुल था, मेरी शादी भी उस इंसान से हुई जिससे मुझे बचपन से मोहब्बत थी, मेरे हेल्दी बच्चे थे. तो विक्टिम रहने की कोई वजह नहीं थी सिवाय मेरे मेंटल हेल्थ के, जिसको मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया. तो कैंसर मुझे जब 2020 में हुआ तो अल्लाह ताला ने ये कमाल का तोहफ़ा मुझे भेजा. और उस वक्त भेजा कोविड में, जब मैं कैम्ब्रिज में अकेली रह रही थी, तो कोई मेरे पास आ नहीं सका. मैं थी, मेरा 13 साल का बेटा था और मेरी टूटी फूटी मेंटल हेल्थ. पहले कीमोथेरेपी सेशन में जब मैं गई हूँ, मुझे याद है मैंने डॉक्टर मासूमा को फ़ोन करती थी, मैं उनको बार बार, उनको और डॉक्टर साहब को, मैं धाड़े मार मार के रो रही थी. अकेले कीमोथेरेपी सेशन पे कौन जाता है. बात मुझे निलुफा आपा की वो जो उन्होंने एंड में दुआ पढ़ी वो बात याद आ रही है. अकेले में गई, अब्बू नहीं, शौहर नहीं, बड़ा बेटा नहीं, माँ नहीं, ये मैं कैसे करूँगी. मेरे दाएं तरफ एक 90 साल की खातून बैठी थी जो बस में अकेली आई थी और वो अकेली ही रहती थी, और मेरी दूसरी तरफ एक 9 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ आया हुआ था. मेरे तो वहीं आंसू रुक गए. मैंने कहा ये तो यहाँ ये सीन ही अकेले होने का है यहाँ पे. लेकिन मैं अकेले मैंने कैसे बर्दाश्त किया कैंसर को अकेले, क्योंकि कैंसर का एक इको स्ट्रक्चर बना हुआ था वहाँ पे NHS के हवाले से. उनके मेडिकल हेल्थ सिस्टम ने मेरा ख्याल रखा. सारी वो टेस्टिंग यूनिट्स मौजूद थे, सारे वो न्यूक्लियर मेडिसिन की जितनी भी मशीनें थी वो मौजूद थीं, तमाम वो चीज़ें मौजूद थीं, इन प्लेस थीं. लेकिन उससे बढ़ के वो स्टाफ मौजूद था जिसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ वो रोए, मेरे साथ वो हंसे. मेरा कैंसर का जर्नी मेरे साथ उन्होंने गुजारा. कैंसर के आखिरी कीमोथेरेपी के वक्त मुझे 12 राउंड्स लगे कीमो के. फिर मुझे 1 महीना रेडिएशन का और एक ऑपरेशन था. ऑपरेशन शुरू में हो गया था. छठी कीमो में मेरी अम्मी आ गई मेरे पास. ब्रिटिश काउंसिल की एक फ़्लाइट, चार्टर्ड फ़्लाइट आ रही थी. वो झपट के, माँ ही होती है, वो कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है. उस वक्त तक मैं बिल्कुल गंजी बटेंडर बन चुकी थी. और यकीन कीजिए जब मैं गंजी हुई हूँ ना, उसकी तस्वीर होगी शायद, मैंने शेयर की थी. मैंने जब अपना गंजा सर देखा ना शीशे में, मुझे पहली बार अपनी शक्ल अच्छी लगी. आई वॉज एन एक्टर, लेकिन मुझे कभी अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी. मुझे एक सच्ची शक्ल नज़र आई, मुझे अपनी आंखें पहली बार नज़र आईं.
میں بالکل اکیلی تھی یہاں تک، وکٹم کا پیک. پھر ڈاکٹرز کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے کیمو انڈیوسڈ ڈائبٹیز بھی ہو گئی ہے. تو میں سیپسس میں چلی گئی اور میں 1 ہفتے کومے میں بھی چلی گئی. کومے سے میں جب باہر آئی، جب میں وینٹیلیٹر سے اتری ہوں تو میں ہل نہیں سک رہی تھی. اس وقت مجھے حضرت ایوب کی ایک دعا یاد آئی جو میں نے انسٹاگرام پہ پڑھی تھی. صرف میرا انسٹاگرام چل رہا تھا ہاسپٹل میں، اور کچھ نہیں چل رہا تھا. دیر واز نو یوٹیوب، نتھنگ. جب حضرت ایوب کو بہت زیادہ بیماری ان کے پورے جسم پہ پھیل گئی تھی، صرف ان کی زبان اور ان کا دل صاف تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک دعا کی، یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سب کچھ دیا، رزق دی، تم نے بچے دیے، پیار، محبت، دوست، پھر سب کچھ لے لیا تاکہ تیرے اور میرے بیچ میں کچھ نہ رہے، تاکہ جو شیطان ہے نا وہ بھی مجھے اس وقت حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو میں مسکرائی، میں نے کہا تو اس وقت شیطان مجھے حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے کیونکہ میرے اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. وہاں سے میری جرنی ٹرن ہوئی اور وکٹم ٹو سروائیور کا جرنی شروع ہوا. سروائیور کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میننگ آف سروائیور از سم ون ہو ڈز ناٹ ڈائی. جو مرتا نہیں ہے وہ سروائیو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مار سے مرے نہیں، آپ سروائیو کر گئے. ریپ سے مرے نہیں، سروائیو کر گئے. ہماری پاکستان میں لا تعداد خواتین سروائیورز ہیں اور روزانہ مشکلات سروائیو کرتی ہیں، بچے بھی. لیکن جہاں پہ عورتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا وہاں آٹومیٹکلی بچوں پہ اثر آئے گا. تو میں سروائیور کیسے بنی؟ NHS کی جو دوائیں تھیں، وہ ایک سسٹم جو تھا میڈیکل سسٹم، وہ تو میرے بریسٹ کینسر کا دھیان رکھ رہا تھا. بات میں کہتی چلوں، میرا بریسٹ کینسر پہلے سٹیج پہ پکڑا گیا کیونکہ میں باقاعدگی سے اپنے چیک اپس کرتی تھی. تو سیلف چیک اپ کرنا بہت 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 اہم ہے. اور 40 سال سے اگر آپ بڑی ہیں تو گائنیکولوجیکل چیک اپس کے لیے آپ ضرور جائیں، بہت ضروری ہے. میری تو جان ہی اسی لیے بچی. 3rd گریڈ ٹیومر تھا، بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا. اور میں سروائیور کیسے بنی؟ میں نے لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیا. جیسے نیلوفر آپ اپنی دعا میں کہہ رہی تھی نا، میں ہر کسی کا ہاتھ تھام لیتی تھی. مجھے ابو کی ضرورت ہے، مجھے اپنے شوہر کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بیٹوں کی ضرورت ہے، مجھے بھائی کی ضرورت ہے، مجھے اس دوست کی ضرورت ہے. میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ میرے اندر ایک فوج ہے جس کی میں جنرل ہوں، اور وہ فوج مجھے بار بار بچانے کے لیے تیار ہے. میں اس کی طرف نظر ہی نہیں پھیر رہی. جب آپ لوگ چلنا سیکھ رہے تھے، جتنے بھی لوگ ہیں اس کمرے میں، جب آپ لوگ چلنا سیکھ رہے تھے، آپ کتنی بار گرے؟ جب 1 سال کے تھے یا 8 ماہ کے تھے، چلتے چلتے گرے نا، بار بار گرے. کبھی ایسا دن ہوا کہ آپ نے کہا یا چھوڑو بہت ہی مشکل کام ہے، میں نے چلنا ہی نہیں ہے؟ نہیں. وہ اندر کا چیئر لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ ابھی بھی آپ کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس کو خاموش کر دیتے ہیں. خوف ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے، دلیر انسان کو بھی اور جو دلیر نہیں ہے اس کو بھی. لیکن بہادر انسان میں اور بزدل انسان میں فرق یہ ہے کہ بہادر انسان خوف سے رکتا نہیں ہے. بہادر انسان خوف کو محسوس کرتا ہے اور چھال مارتا ہے. یہ بھی دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی، اس سے بھی کچھ سیکھیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گر جاؤں گی، اٹھ جاؤں گی. جو اٹھنا سیکھتا ہے وہی زیادہ مضبوط بنتا ہے. تو یوں میں سروائیور بنی. لیکن سروائیور از سم ون ہو ڈزنٹ ڈائی. اوپر اوپر تیر رہی ہوں، یہ بھی کافی نہیں ہے. پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے سروائیور سے تھرائیور. یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کی ہر عورت کو ہم نے پہنچانا ہے، پاکستان کے ہر فرد کو، ہر آدمی کو بھی، پاکستان کے ہر بچے کو. یہ سفر اگر آپ سیکھ جائیں سروائیور سے تھرائیور، تو آپ وکٹم نہیں بن سکیں گے. پھر ابھی پچھلے مئی میں میرے ابا گزر گئے. میں سمجھتی تھی کہ جب میرے ابا گزر جائیں گے میں سانس نہیں لے پاؤں گی، لیکن نہیں، میں سانس
لے بھی رہی ہوں, اور جب میں ان کو یاد کرتی ہوں تو میں صرف شکر کرتی ہوں کہ میرے پاس اتنے عرصے کے لیے اتنے خوبصورت ابا تھے. میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں جن کے پاس 5 دن کے لیے بھی ایک خوبصورت ابا نہیں تھے. آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے جب آپ تھرائیور بن جاتے ہیں. تھرائیور بننے کے لیے آپ کو اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. نادیہ جمیل کی خوشی کا ٹھیکہ کسی نے نہیں اٹھایا ہوا, کسی آدمی نے نہیں, کسی عورت نے نہیں, کسی اور فرد نے نہیں. نادیہ جمیل کی خوشی کا ٹھیکہ نادیہ جمیل نے اٹھایا ہوا ہے. جب اس نے مجھے وعدہ کیا ہے 2 بار کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو میں کس چیز پہ دھیان دوں گی؟ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہ چیز بڑھ جائے گی. آپ پودے پہ دھیان دیں گے وہ پودا بڑھ جائے گا. آپ بچے پہ دھیان دیں گے وہ بچہ بڑھ جائے گا. آپ کسی خیال پہ دھیان دیں گے وہ خیال بڑھتا جائے گا. تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کبھی کبھی میں اسے کہتی ہوں یا اللہ میں گنہگار ہوں, آسانی نظر نہیں آ رہی, یوں پردہ اٹھتا ہے. اور وہ آسانی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. کبھی کبھار میری بیٹی نے جھپی مار لی مجھے, میری ساس نے ایک شامی کباب بھیج دیا, آسانی الحمدللہ. یہ میں کیوں چیزیں نظر انداز کرتی جاتی ہوں؟ جب ماں بچے کو 1 سے زیادہ بار کوئی بات سمجھاتی ہے تو بچے کو غور کرنا چاہیے نا. سورہ رحمان میں ہمیں کتنی بار کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کی سب سے بڑی نعمت آپ ہیں.